کہ ایک فقیر تھا، غریب نواز سے کہتا تھا خواجہ 5 روپے لوں گا تجھ سے، 5 روپے لوں گا. اور وہ رسی، وہ جو ہوتا ہے چابک گھماتا تھا اور چابک گھما کہتا تھا اور 5 روپے. وہ ظاہر سی بات ہے اجمیر شریف کے فقیروں کو تو جانتے ہیں نا کتنے زبردست ہوتے ہیں، ایک بار مانگ لیا تو مانگ لیا. بہرحال لیکن انہی فقیروں میں بھی کوئی فقیر ہوتا ہے، یاد رکھنا. سبھی ایک جیسے گنجڑی بگنی چرسے سبھی نہیں ہوتے، یاد رکھنا. کچھ اس میں چھپے ہوئے اللہ کے لال بھی ہوتے. بہرحال وہ سوٹا اٹھا رہا ہے، گھما رہا ہے، 5 روپے لوں گا، 5 روپے لوں گا. گھوم رہا ہے، طواف کر رہا ہے غریب نواز سرکار کے مزار کے ارد گرد. یعنی طواف ہم اس کو منع کرتے، طواف نہیں کر سکتے، لیکن وہ گھوم رہا ہے. تو گھوم رہا ہے کہتا ہے 5 روپے لوں گا، 5 روپے لوں گا، 5 روپے لوں گا. اتفاق کی بات یہ، ایک بد مذہب گیا تھا غریب نواز کے آستانے پہ، زیارت کرنے نہیں گیا تھا، حاضری دن ذرا دیکھے تو صحیح ایک سنی لوگ کرتے کیا ہے. وہ گیا تھا دیکھنے کے. کچھ لوگ دیکھنے بھی آتے نا، ہمارے جلسے ہی بہت سارے دیکھنے آئیں گے، چلو کیا بولتے ہیں، پھر بعد میں مذاق اڑائیں گے، بعد میں فتنہ کریں گے. کچھ سبھی سننے تھوڑی آتے ہیں، تو کچھ لوگ دیکھنے بھی آتے ہیں. بہرحال کوئی دیکھنے گیا تھا، اب وہ بار بار گھومے پھرے کہ خواجہ دے 5 روپے دے، 5 روپے دے. اور وہ سوٹا گھماتا پھرے. اس کو نا چڑ آتی تھی جب بولتا تھا خواجہ دے. بڑی سی داڑھی، موچیں صاف، اونچا سا پاجامہ، نیچا سا کرتا، اور پیشانی کے اوپر بھدے سے داغ. یعنی میں کوئی مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ اس کا حلیہ ایسا تھا، اس کا حلیہ ایسا تھا. حضرت کا استقبال کر لیں، پھر بعد میں آگے بڑھاتا. اگر آپ سننا چاہیں گے تو آگے بڑھاؤں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت پیر طریقت نبیرہ اعلیٰ حضرت، نبیرہ اعلیٰ حضرت نواز صاحب مفتی اعظم ہند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت تشریف لائے. سبحان اللہ. نبی رہے اعلیٰ حضرت، اعلیٰ خاندان اعلیٰ حضرت کے چشم و چراغ حضور منان رضا صاحب مدد اللہ نورانی اسٹیج پر رونق افروز. آپ اس نورانی چہرے کے دیدار کر رہے ہیں. حاجی یعقوب بھائی دلوانی سے میں عرض کروں گا. اب میں اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں. علماء کرام اسٹیج پر بیٹھے ہیں، بیٹھ جاؤ. اب میں اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں. حاجی صاحب حضرت کا استقبال کرتے ہوئے درود شریف پڑھ لیں آپ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. آپ دیکھ رہے ہیں نبیر اعلیٰ حضرت برادر تاج الشریعہ نواسہ حضور مفتی اعظم. تاج الشریعہ کے 5 بھائی تھے، یعنی تاج الشریعہ ملا کے 5 بھائی تھے. یہ ایک بھائی گم ہو گئے، 4 بھائی بچے. تاج الشریعہ، ان سے بڑے ریحان رضا خان صاحب، تاج الشریعہ اختر رضا خان صاحب، اس کے بعد قمر رضا خان صاحب اور منان رضا خان صاحب. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے 2 بیٹے تھے. پتہ ہے آپ کو، اعلیٰ حضرت کے 2 بیٹے تھے. ایک کا نام تھا حجت الاسلام حامد رضا خان، دوسرے کا نام تھا مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان. مفتی اعظمین کو بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں. ایک بیٹے کا بچپنے میں وصال ہو گیا تو بیٹیاں ہی تھی. اور حجت الاسلام کو ایک ہی بیٹا ابراہیم رضا خان، جنہیں مفسر اعظم کہتے ہیں. تو حجت الاسلام کے بیٹے سے مفتی اعظم کی بیٹی کی شادی کی، اور وہ بھی کس شان سے کی. ایک زانو پر مفتی اعظم کی بیٹی سرکار بیگم کو بٹھایا اور دوسرے زانو پر مفسر اعظم کو بٹھایا جو حجت الاسلام کے بیٹے تھے. اور اعلیٰ حضرت نے بچپنے میں دونوں کا نکاح اپنی موجودگی میں کرا دیا. سبحان اللہ. تو جو بیٹا بیٹی کا نکاح گود میں بٹھا کر اعلیٰ حضرت نے پڑھایا تھا، انہی بیٹا بیٹی سے یہ لوگ پیدا ہوئے. تو دونوں طرف سے یہ ماں کی طرف سے بھی اعلیٰ حضرت کی اولاد ہے اور باپ کی طرف سے بھی اعلیٰ حضرت کی اولاد ہے. ان کے دادا حجت الاسلام ہے، ان کے نانا مفتی اعظم ہے. اور اب یہ صرف اکیلے بچے، پورے خاندان میں سب سے بڑے یہی ایک ہیں.
ہماری خواہش تھی کہ حضرت راجکوٹ آتے، حضرت کی لوگ زیارت کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے جنہوں نے ہمارے پر احسان کیا، ہم سنیوں پہ احسان کیا، ہمارا ایمان عقیدہ بچایا. ہم نے سوچا کہ اعلیٰ حضرت کے شہزادوں میں سے اب سب سے قریبی رشتہ انہی کا ہے. یہ بیٹے ہیں مفسر اعظم کے، وہ بیٹے ہیں حجت الاسلام کے، وہ بیٹے ہیں اعلیٰ حضرت کے. اتنا قریبی رشتہ پورے بریلی شریف میں اب انہی کا ہے. ماشاءاللہ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، حضور مفتی اعظم کے نواز سے، حضور مفتی اعظم کے خلیفہ ہیں. تھوڑی دیر میں آپ حضرت کی گفتگو سنیں گے. میں اپنی گفتگو سمیت میں تو بار بار اب راجکوٹ آنے کا نا کہ سال میں 2 پروگرام کہا گیا تھا، پھر 3 چپکے سے کر دیے، اور اس کے بعد ابھی بھی کسی کی شادی ہے تو بھی کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں. میں نے کہا بھائی بس کرو، دوسروں کو موقع دو. میرے پاس اتنی تاریخیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال یہ حافظ اکرم صاحب اپنا موٹو پاور استعمال کرتے ہیں. کہتے نہیں آپ بھائی کہتے ہو تو آپ کو آنا پڑے گا. میں نے کہا چلیں بھائی کوئی بات نہیں، لیکن بہرحال میں بات سمیٹتا ہوں. آج اپنے کو حضرت کو سننا ہے تھوڑی دیر انشاءاللہ. بہت دیر حضرت خطاب نہیں کرتے، مختصر ہی کرتے، لیکن بہت پیارا خطاب کرتے. مجھے ان سے بہت پیار ہے. اس کی وجہ یہ اپنے دادا حضور اپنے نانا حضور مفتی اعظمین رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے کو انہوں نے زندہ کیا ہوا ہے. سب سنیوں کو ملاتے رہتے ہیں کہ چوجا شریف جا رہے ہیں، ماررہ شریف جا رہے ہیں، اور بدایوں شریف کی طرف سفر، ادھر سفر، جو سنی بلا رہے سب کی طرف جا رہے ہیں. سب کو کہتے ہیں بھئی جتنے سنی سب مل کے رہو، سب آپس میں رہو پیار سے. داعیہ اتحاد اہل سنت، یعنی حضور مفتی اعظم نے اپنے دور میں جو کام کیا تھا نا وہ کام یہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سب کو جوڑ رہے ہیں، سب کو جوڑنے کا کام کر رہے ہیں. یعنی مفتی اعظم اعلیٰ حضرت نے ان کو منتخب کر لیا ہے کہ بھئی ہمارے مشن پہ لگے رہو. اور دیکھ رہے ہیں اس عمر میں 70 سے اوپر کی عمر ہے. اس وقت تو آدمی چاہتا ہے آرام کرے، لیکن میں نے عرض کی کہ آپ کو راجکوٹ آنے کا، ہاں میں چلوں گا سید صاحب آپ کے ساتھ. میں جا کہتا ہوں آ جاتے ہیں میرے ساتھ، میں بلکہ میرے ساتھ کہ میں ان کے ساتھ چلا جاتا ہوں. تو محبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. ہمارے جتنے بزرگ لوگ ہیں، حضور شیخ الاسلام ہیں، حضور غازی ملت ہے، مرشدی حضور سیدی سرکار امین ملت ہے، حضور رفیق ملت ہے، اور باپو غلام حسین صاحب ہیں. دادا باپو جب سے گئے تو مجھے بہت احساس ہوتا ہے کہ بزرگ لوگ چلے جاتے ہیں، اپنی جگہ خالی چھوڑ جاتے ہیں. ان کی جگہ کوئی پوری کرنے والا ہمارے درمیان نہیں ہے. ہر دن ہم لوگ جو ہے وہ دن بدن جو ہے بزرگوں کو کھوتے جا رہے ہیں. میں تو سب کے نام نہیں لے سکتا، لیکن جتنی بھی خانقاہ کے بزرگ ہیں، سادات ہیں، علماء ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے. آمین. بہت برے دور کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں، یعنی کہ بہت برے ماحول کی طرف جا رہے ہیں. اللہ والے اٹھتے جائیں گے تو اسی طرح کے مسائل ہوتے جائیں گے. دیکھو درخت کٹنے سے جب گندی گیس بیمار کر سکتی ہے، تو یہ لوگ تو شریعت اور طریقت کے درخت ہیں نا، تو ان کی موجودگی میں گناہوں کی گندگی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی جی انشاءاللہ. بہرحال تو میں بات اب سمیٹ لوں، میں درود شریف پڑھ لیں، میں بات پوری کروں. اللہم صلی علی سیدنا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. تو وہ سوٹا پھراتے پھراتے کہہ رہا تھا 5 روپے دوں گا، 5 روپے دوں گا، 5 روپے لوں گا، 5 روپے لوں گا، اور گھومتا تھا، کہتا تھا کہ 5 روپے لوں گا، گھومتا تھا. تو وہ آیا ہوا تھا وہ بندہ، چلو دیکھو یہ سنی کیا کرتے ہیں. تو اس کو چڑ آ رہی تھی، بار بار آ کے گھومتا ہے، بولتا خواجہ 5 روپے دے 5. تو وہ جب بھی بولتا نا خواجہ 5 روپے دے، تو یہ ٹوکتا اللہ سے مانگ. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ عقیدہ تو یہی دیتا تو اللہ ہی ہے، لیکن دلانے کے لیے تو کوئی وسیلہ ہے. ہمارا عقیدہ ہے دیتا تو اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا. ہمارا ایمان ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا، لیکن دلانے والا کوئی ہوتا ہے، وسیلہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی. بہرحال تو اللہ سے میں وہ خواجہ دے، ورنہ ابھی یہ وہ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اس کو غصہ آیا اور نکالا، ابے رکھ. حالانکہ میں ابے نہیں کہتا ہوں، لیکن اس نے کہا میں ابے کہنے سے پرہیز کرتا ہوں. صوفیہ کا غلام ہوں، میں کوشش کرتا ہوں جتنا ہو سکے جملے میں ہلکے نہ بولوں. ہمارے مرشد خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے سامنے ایک بہت بڑے حکیم اور مفتی نے ایک کافر کو ابے کہہ دیا. تو وہ چلا گیا تو کہا کہ حضرت آپ ابے بولتے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضرت وہ کافر تھا نا، اس لیے اس کو ابے بول دیا. تو حضرت نے میں حضرت ہم صوفی لوگ ہیں نا، وہ کافر تھا لیکن تم تو مسلمان ہو، تم ابے کیوں بولتے ہو؟ لیکن بہرحال اس نے کہا تو میں نقل کر رہا ہوں اس کی بات. جب کفر نقل کرنے سے نقل کفر نہ باشد، جب کسی کا کفر نقل کرنے سے کفر نہیں ہوتا. بیان کرنے کے لیے بہت سی عبارتیں پڑھی جاتی ہیں جو کفر ہے، تو لیکن وہ کفر نہیں ہوتی نا، اس یعنی کہ وہ اس نے بیان کی ہے تو میں ویسے اس نے بیان. ابے رکھ، تیرا خواجہ کیا دے گا؟ لے میں دیتا ہوں 5 روپے.
اس نے 5 لیا, پہلے جیب میں رکھا, اب پھر سوٹا گھمایا, کہا خواجہ تیرا بلہاری جاؤں, خواجہ تیرے بلہاری جاؤں. ارے دلایا بھی تو اپنے غلام سے نہیں, اپنے دشمن سے دلایا. اب تجھے جان گیا کہ تو دلانا کیسے جانتا ہے, کبھی اپنوں سے دلاتا ہے, کبھی غداروں سے دلاتا ہے. یقین کی بات, یقین کی بات ہے. تو یہی کہہ رہے ہیں بھائیوں, اللہ والوں پہ یقین کرو, اللہ والوں پہ یقین مضبوط کرو, یقین مضبوط ہوگا, بہت کچھ ملے گا.